بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں رکھی جائیں گی وہ ہے میت کے لیے ایصال ثواب کی جائز شکلیں کیا ہیں۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہوں، ان کو ہم کیسے ثواب پہنچائیں، کیونکہ معاشرے کے اندر کئی ایسے رسومات رائج ہیں ایصال ثواب کے نام سے جس کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث رسول سے، نہ صحابہ کی زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اسی لیے جاننا ضروری ہے کہ آخر ایصال ثواب کیسے پہنچائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میت کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، اسے پہلے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو خود اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ إِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عنقریب کل قیامت کے دن ہر انسان اپنا کیا ہوا عمل یا کوشش کو دیکھ لے گا، اس کو دکھایا جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے وہی اس کو ثواب ملتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ دو طریقے کا عمل ہوتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جب وہ عمل کرتا ہے فوراً اس کو ثواب مل جاتا ہے، اور ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے دنیا سے گزر جاتا ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے دنیا میں، اور اس عمل پر بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں ثواب جاریہ والا عمل یا گناہ جاریہ والا عمل۔ عمل دو طریقے کا ہوتا ہے، ثواب کا یا گناہ کا۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کر کر مر جاتے ہیں لیکن وہ عمل دنیا والوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، ہمارے آپ کے خاندان والوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، ہمارے دوست و احباب اس عمل پر وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیکھا دیکھ۔ تو وہ نیکی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مرنے کے بعد وہ یا تو ثواب جاریہ کی شکل میں ملے گا یا گناہ جاریہ کی شکل میں ملے گا۔ اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نیک عمل کریں۔ تو نیک عمل دو طریقے کے ہیں، دو بھی کریں۔ ایک جس کا کرتے ہی ہم کو ثواب مل جاتا ہے، جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، ثواب مل گیا انشاءاللہ۔ صدقہ کر لیا، ثواب مل گیا۔ روزہ رہا، ثواب مل گیا۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کے کرنے کے بعد ہم مر جاتے ہیں لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ کوئی آدمی کسی کے کام آ گیا، اس نے رفاہی کام کیا، ہاسپٹل بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کہیں بورویل اس نے کھدوا دیا، نہر جاری کر دی، مر گیا لیکن اس کا اثر باقی ہے اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جیسے دنیا میں کسی بزنس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں تو وقتی طور پر کچھ فائدہ ہوتا ہے کسی بزنس میں، کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ہمیشہ فائدہ ملتا رہتا ہے۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ آج کل لوگ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد جب ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو سکون سے بیٹھ کر کھائے، وہ بلڈنگیں بنا کر کرائے کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ بلڈنگیں جب تک رہتی ہیں ان کو کرایہ ملتا رہتا ہے۔ ایسے ہی نیک اعمال میں بھی ہے، کچھ ایسے کام کر جانا ہے کہ دنیا میں وہ کام کا اثر باقی رہے نیک کام کا، اور مرنے کے بعد ہم کو ثواب جاریہ ملتا رہے۔ اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے سورہ یاسین میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کیا کہا؟ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ تم نے آگے بھیج دیا اور جو کچھ تم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ اس آیت میں دو لفظ آئے، عمل کی دو شکلیں بتائی گئی۔ ایک عمل جو تم نے وقتی طور پر کیا، اللہ کے لیے آگے بھیج دیا، ثواب مل گیا، وہ بھی لکھ لیا گیا۔ اور ایک عمل ایسا ہے جو کر کر تم چلے گئے لیکن وہ پیچھے رہ گیا اس کا اثر، اور وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو اسی لیے ہمیں ایسے عمل کرنا چاہیے کہ جس سے مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملے. تو میت کو ثواب ایسے عمل سے ملتا ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ خود زندگی میں جب تک ہے وہ عمل کرے. جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں تب تک اپنے لیے ایسے کام کرے مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے. دوسروں پر ڈیپینڈ نہ رہے کہ وہ مجھ کو ثواب پہنچائے گا, یہ مجھ کو ثواب پہنچائے گا. سب سے پہلے مرنے کے بعد ثواب اگر ہم کو ملنا ہے اس کے لیے ہم کو زندگی میں کام کرنا ہے. اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. کیا کہا؟ جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, عمل رک جاتا ہے. اس کے نام اعمال میں کوئی جو ہے عمل کا ثواب نہیں لکھا جاتا ہے, مگر 3 شکلیں ایسی ہیں جس سے اس کو ثواب ملتا ہے. الا من ثلاث, صدقۃ جاریہ, جاری رہنے والا صدقہ اس نے زندگی میں کیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب دیتا رہے گا. جیسے زبیدہ ہارون رشید کی بیوی تھی, اس نے حاجیوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک نہر بنائی تھی. سعودی عرب اپنی طاقت پر آنے سے پہلے حال تک بھی اس نہر سے حاجی حضرات فائدہ اٹھاتے تھے. وہاں پر رہنے والے چرند پرند حیوانات سب اس ندی سے پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے. یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ والا عمل. وہ مر کر 100 سال ہو گئے لیکن وہ اجر اس کو ملتا رہے گا, اور آج بھی مل رہا ہے. انسان تو فائدہ نہیں اٹھا رہے لیکن بہت سے جانور جنگلوں کے آج بھی اس کے اندر بعض مقامات پر پانی موجود ہے, اس سے فائدہ اٹھا رہے. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. کسی نے مسجد بنا دی, کسی نے مدرسہ بنا دیا, مر گیا لیکن وہ چل رہا ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا مدینے کے اندر, آج تک اس باغ کی حفاظت کی جاتی ہے, اور اس سے جو ہزاروں کروڑوں ریال آتے ہیں سب جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے جاتے ہیں, آج تک ثواب مل رہا ہے. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. کسی مسکین کے لیے ہم نے کوئی سہارا کر بنا دیا, کسی مسکین یتیم کے لیے ہم نے گھر بنا دیا, ہم مر گئے, جب تک وہ گھر رہے گا اس میں وہ لوگ رہیں گے اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. الا من صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا. او علم ينتفع به, ایسا علم اس نے چھوڑ گیا دنیا میں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے. وہ عالم تھا, اس نے بچوں کو قرآن سکھایا, حدیث سکھایا, یا اس نے جو ہے علمی خدمات انجام دی, اس نے کتابوں کو چھپوا کر تقسیم کیا. وہ مر گیا لیکن اس کی خدمات موجود ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ان کو ثواب ملے گا. سعودی عرب کے اندر سب سے بڑا قرآن کو پرنٹ کرنے والا کارخانہ ہے. کتنے قرآنوں کو انہوں نے اب تک جو ہے پرنٹ کیا اور تقسیم کیا. دنیا کی کوئی زبان شاید نہیں چھوٹی ہوگی, ہر زبان میں. جنہوں نے بھی یہ کام کیا وہ ثواب کماتے رہیں گے جب تک وہ سنٹر رہے گا, وہ قرآن کے نسخے رہیں گے. میرے دوست بزرگوں, تیسری چیز بتائی, اولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. والدین مر گئے, نیک اولاد دعا کر رہے. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں کرنا ہے. صدقہ جاریہ زندگی میں کر جانا ہے, اپنے دین کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا کر جانا ہے دنیا میں جب تک ہے, اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نیک ہو اللہ کی نظر میں. اور جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی, ہماری اولاد جو ہماری تربیت کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد سدھر گئی, نیک بن گئی, وہ جبھی بھی دعا کریں گے ماں باپ کے حق میں تو ان کی دعائیں ماں باپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. وہ بچے دعا کریں گے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پر تو ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کا معاملہ فرمایا. اللہ میرے والدین خبر میں اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے. اللہ میرے والدین کو حشر کی ہولناکیوں سے بچا لے. اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لے. جنت کے مستحق ہے تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, ایک شخص ہوگا مرد ہو یا عورت, اس کے درجات جنت میں بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے. وہ پوچھے گا کہ میں تو مر گیا ہوں, درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ اس سے کہا جائے گا
تو نے نیک اولاد چھوڑ کر آئی اور وہ تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں، تیرے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ تجھ کو دے رہا ہے، جنت میں تیرے درجات کو اللہ بلند کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ کام ہم کو زندگی میں کر جانا ہے، اگر مرنے کے بعد ہم کو ثواب جاری رہنا ہے، اور ایسے گناہ کے کاموں سے بچنا ہے جو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو اپنائے رکھے اور اس کا گناہ ہم کو کنٹینیو ملتا رہے۔ ایسے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا چاہے مرد ہو یا خواتین، گھروں کے اندر ایسے ماحول کو پیدا کرے کہ نسل ہماری اس کی نقل کرے، مرنے کے بعد بھی وہ اپنے نسل میں اس چیز کو جاری کرے۔ ایسے رسم و رواج سے رکے خواتین، مرد حضرات، کہ وہ رسم و رواج ایسے پختہ ہو جائیں خاندان میں کہ وہ نسل در نسل وہ چلتے رہے اور آپ کو مرنے کے بعد بھی گناہ ملتا رہے۔ ایسے کام نہ کریں۔ آئیے اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار میں بھی یہی مفہوم کو دہرایا، کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ نے کہا جب خبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا اور ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر آیا، کون سے اچھے کام جو پیچھے چھوڑ کر آیا جس سے لوگ جو ہے جس کو آئیڈیل بنائے ہیں وہ بھی جان لے گا، جو اچھے کام پہلے اس نے اللہ کے سامنے بھیجا ہے اس کا بھی اجر وہ دیکھ لے گا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ خیر کے کام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام جو مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں اس کی کچھ ایگزامپلز دی، اور وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی نے کہا ایک آدمی ایسا ہے اجرا نہرن، ایک نہر جاری کر دی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جب تک وہ نہر سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ او حفر بیرن، یا کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، ایسی جگہ جہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، کنواں کھدوا دیا، اس سے جب تک لوگ پرندے جو بھی فائدہ اٹھائیں گے اس کو اجر ملے گا۔ وغرس نخلا، کسی نے کھجور کا درخت بو دیا زمین کے اندر۔ کھجور کا درخت کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ درختوں میں یہ سردار ہے۔ دوسری حدیث میں عام درخت کا بھی ذکر ہے۔ جو بھی درخت ہم لگاتے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جو بھی سایہ حاصل کریں گے، جو بھی پھل کھائیں گے، یہاں تک کہ کوئی چور اس درخت سے پھل کو چرا لے یا کوئی پرندہ اس سے کھائے، اس میں گھونسلہ بنا کر رہے، یا کوئی جانور اس سے فائدہ اٹھائے، وہ ساری نیکیاں لگانے والے کو ملتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو صدقہ جاریہ کی ایک شکل اللہ کے نبی نے بتائی، یا ثواب جاریہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور کہا او بنا مسجدن، جس نے مسجد کو تعمیر کر دی۔ مسجد کو تعمیر کرنے کا پورا ہمارے پاس جو ہے اتنی طاقت نہ ہو تو حصہ لے لے، جب تک وہ زمین پر مسجد رہے گی، اس پر سجدے کیے جائیں گے، ذکر کیے جائیں گے، دعائیں کی جائیں گی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بنانے والوں کو بھی دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے کہا او ورث مصحفن، جس نے اپنی وراثت میں مصحف کو چھوڑا ہے، قرآن کے نسخے اس نے رکھے ہیں، اور اس کی اولاد اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ورثے میں جو قرآن کا نسخہ ملا ہے اسے پڑھتی ہے، اس کا جو ہے اہتمام کرتی ہے اور اس سے حفظ کرتی ہے، ناظرہ پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ میت کو دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ ایگزامپلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ سارے کام میت کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے کر جائے، اپنا بندوبست خود کر جائے تو ہم کو ثواب ملے گا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی اور میت کے لیے ثواب پہنچا سکتا ہے، نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اسی راستے سے ثواب پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق ہم جو ہے ثواب پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ عام طور پر جو ثواب پہنچانے کے لیے راستے اختیار کیے جاتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے، عبادتوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور عبادت یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کسے کہتے ہیں؟ جو بھی عبادت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے، نبی کے ذریعے سے ہم تک۔ عبادتوں میں ہم منمانی نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ عبادتوں کی شکل میں جب ہم اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا رہے ہیں تو ویسے ہی پہنچائیں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا اللہ نے بتایا۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا طریقہ بتایا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائیں۔
ہم ان کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو، اللہ نے پیارے نبی کو حکم دیا، کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو، مومن مردوں کے لیے گناہوں کی معافی طلب کرو، مومنہ خواتین کے لیے تم اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب مومن مرد اور عورتوں میں زندہ بھی ہیں، مردہ بھی آگے، تو اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اللہ کے مومن بندے اور بندیوں کے لیے استغفار کریں۔ تو اس سے کیا بات کا علم ہوا کہ ہم ثواب یا فائدہ مند کب ثابت ہوں گے؟ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دعا ایک تو رحمت کی ہوتی ہے اور ایک استغفار کی ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو قریبی لوگ مر چکے ہیں وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے بندو، ایسے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیجئے، ان کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں، ہماری دعائیں ان کے حق میں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ نے ایک بہتر طریقہ یہی بتایا۔ سورہ حشر پڑھیے، اللہ نے مہاجر صحابہ کا، انصار صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مہاجر اور انصار صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو ان صحابہ کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب تو ہماری بھی گناہوں کی بخشش فرما دے، ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں انہوں نے سبقت کی ہے اے اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کی صفت اللہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے حق میں دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں بدبخت لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی کہ وہ صحابہ کے تعلق سے بغض اور کینہ نہیں رکھتے بلکہ ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں بند کر دیتے۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو سب سے پہلے آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد اپنے اس میت بھائی کے لیے، اپنے مرحوم بھائی کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ تو ابو سلمہ کی بخشش فرما دے، ورفع درجتہ، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کے درجات کو ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ بلند فرما دے اور ان کا جانشین بنا دے۔ اللہ ان کی قبر میں تو کشادگی عطا فرما دے، اور اللہ ان کی قبر میں تو نور عطا فرما دے، روشنی عطا فرما دے۔ اپنے مرحوم بھائی کے لیے دعا کرے۔ اب بتائیے نبی کی ہوئی دعا صحابی کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی؟ تو وہ جو راوی ہیں حدیث بیان کرے وہ کہتے ہیں اتنی پیاری دعا سن کر میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میت کی جگہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں، استغفار دعا میت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے والا توحید پرست۔ اللہ نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 113 میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ کہ مرنے والا تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، شرک۔ اسی لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کسی کے والدین شرک کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف ان کے زندہ رہنے تک دل میں ہونی چاہیے کہ ابھی ہمارے والدین شرک میں ہیں، ہم کو کیسے بچائیں، تب فکر نہیں ہوتی۔ اب وہ مر جاتے ہیں شرک کی حالت میں، بعد میں جب یہ باتیں بتائی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ابھی موقع ہے اپنے جو زندہ ہے ان کے عقیدے کو درست کرے، ان کو توحید پر لانے کی کوشش کرے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دعا اور استغفار کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا میت کی طرف سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا میری والدہ کا اچانک انتقال ہوا، میں ان کے لیے
صدقہ کروں تو کیا اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اگر آپ صدقہ کرو گے تو ان کے حق میں قبول ہوگا۔ اب صدقہ مال کی شکل میں بھی دے سکتے، آپ جو ہے کھانا تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور صدقہ کس میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ غریبوں میں۔ تو اکثر لوگ جو 10واں 20واں 30واں 40واں وغیرہ کر کر دعوت دیتے ہیں اجتماعی طور پر، اس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں ملتا۔ نہ اللہ کے نبی نے اس طرح کیا۔ ختیجہ کے انتقال پر اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کو گنوا دیا اللہ کے نبی نے، ایسی کوئی دعوتیں نہیں کی۔ صدقہ کر سکتے ہیں غریبوں میں، پیسوں کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، آپ ان کو کھانا تقسیم کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، صدقے کی نیت سے۔ یہاں جو دعوتیں ہوتی ہیں ایصال ثواب پر، اس میں گھر کے پورے مالدار بھی آتے، وہ بھی کھاتے ہیں، دوسرے بھی کھاتے، یہ کہاں کا صدقہ ہوا؟ تو لہٰذا پہلی بات تو وہ شکل اجتماعی طور پر کھلانے کی ثابت نہیں ہے۔ اور آئیے، سعد بن عبادہ کہتے ہیں نبی کی خدمت میں آ کر اللہ کے نبی ام سعد انتقال فرما گئی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی سے کہا کہ کون سا صدقہ افضل ہے جو میں اپنی ماں کے لیے کروں؟ کہا کہ پانی کا صدقہ بہت بہترین صدقہ ہے۔ فحفر بیرا وقال لأم سعد، انہوں نے ایک کنواں کھود دیا اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ میری ماں ام سعد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہنے والے کہ آج بھی مدینے میں وہ کنواں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے جو بھی کھیتی سیراب ہو رہی ہے، جو بھی پرندے چرندے انسان جانور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کو ثواب ملے گا۔ اور ایک ہے ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ، وہ ہے الصیام، ایسے روزے جو میت پر رہ گئے تھے۔ کچھ قضا روزے تھے، وہ ادا کرنے سے پہلے مر گئے۔ کوئی نظر کے روزے تھے، نظر مانی تھی روزہ رہنے کی، وہ نظر پوری کرنے سے پہلے مر گئے، تو کون رہیں گے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو آدمی مر گیا اس پر روزے تھے، یا جو عورت مر جائے اس کے اوپر روزے تھے، قضا روزے، تو اس کا جو وارث ہے وہ روزہ رکھے گا۔ جو وارث ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے گا، تو انشاءاللہ وہ اس کی طرف سے روزے قبول ہوں گے۔ اور ایک چیز ہے، وہ ہے اپنے مرحومین کی طرف سے، والدین کی طرف سے جو مر چکے ہیں، تو ہم ان کی طرف سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں، حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک عورت آئی، کہا کہ میری ماں حج کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن اس سے پہلے وفات پا گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا حجی عنہا، تم اپنے والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جو جائز شکلیں ہیں اس سے ہم ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ لوگ ایسے چیزوں میں انرجی ضائع کرتے ہیں جو ثابت نہیں، وہی انرجی ثابت شدہ چیزوں میں انرجی کو آپ جو ہے صرف کیجئے، صحیح طریقے سے آپ ثواب پہنچائیے اپنے مرحومین کے لیے۔ جو قرآن خوانی کا سسٹم ہے، چاہے گھر میں ہو، خبر پر ہو، یہ نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ اشارے میں ثابت ہے، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تو یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے والدین نے آپ کو قرآن سکھایا ہے تو آپ کو نام لے کر بخشنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم اور آپ جب تک قرآن کی تلاوت کریں گے، ہمارے ماں باپ کو آٹومیٹک ثواب ملے گا، ہم کو بھی ملے گا، ہمارے والدین کو ملے گا، ہمارے اساتذہ کو ملے گا، جنہوں نے بھی سکھایا ہے قرآن ان کو آٹومیٹک اثر یعنی کہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سب سے پہلے خود قرآن سکھائے، تاکہ وہ جب مر جائیں تو قرآن خوانی کی محفل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب بھی وہ بچے قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، ماں باپ کو خود بخود اجر ملے گا۔ کیوں؟ ان کو قرآن انہوں نے پڑھایا ہے، نہیں تو پڑھانے کے لیے مدرسوں میں ڈالا ہے، فیسیں دی ہیں، ان کی دیکھ بھال کی ہے پڑھائی کے معاملے میں، تو خود بخود ان کو اجر ملے گا۔ تو یہ قرآن خوانی کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں 11ویں کے نام پر جو دعوتیں ہوتی ہیں، ان کے علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں کرتے ہو، تو ان کا ایک جواب یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس سال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے لیے بکرا کاٹا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں۔ بقرعید میں کاٹنا ہے، جب بہانے بناتے نہیں کاٹتے، لیکن اب کیسے بھی لا کر کاٹتے۔ سوال یہ ہے پوری اسلامی تاریخ میں کیا شیخ عبد القادر جیلانی اکیلے اللہ کے ولی گزرے ہیں؟ بہت بڑے نیک انسان گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ ان کے بڑے بڑے علماء شاگرد ہیں، لیکن کیا یہ جو طریقہ ہے اسلاف میں بھی موجود تھا؟ ان سے پہلے صحابہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، ہر ایک کی اگر برسی کے موقع پر
دعوتیں کر کر اس کو ایصال ثواب کا نام دیا جائے، کوئی دن کوئی گھنٹہ آپ کا نہیں بچے گا جس میں دعوت آپ کو نہ کرنی ہو۔ آپ کے پاس پورا پیسہ ختم ہو جائے گا، ہنڈیاں ختم ہو جائیں گے، لکڑیاں ختم ہو جائیں گی، دعوتیں باقی رہی۔ تو یہ ایک شخصیت کے ہی تعلق سے اس طرح کرنا یہ غلو ہے ان کی شخصیت میں۔ اور پہلی بات یہ صحابہ سے ثابت نہیں کہ ہر سال برسی کے موقع پر، یعنی سال جب ہو جائے ان کی وفات کو، ان کے نام سے برسی بنا کر اس کو ایصال ثواب کا نام دیا جائے۔ تو یہ 11ویں کا جو کانسیپٹ ہے یہ یہی ہے، یہ غلط ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی نہیں تھے، نبی کے صحابی بھی نہیں تھے، صحابہ کو جو دیکھے ان کو تابعین کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، تابعین کو دیکھے وہ تبع تابعین اس میں بھی ان کا شمار نہیں۔ یہ 450 سال ہجری سال کے گزرنے کے بعد دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد زندگی گزارتے ہیں، بہت بڑے مقام کو پہنچتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ان کے تعلق سے اس طرح جو ایک صورت بنا لی ہے، یہ ان کی شخصیت میں غلو ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آج کا جمعہ کے کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی دو شکلیں ہیں، مرنے والا خود پہلے ایسے کام کرے کہ مرنے کے بعد اس کو ثواب کے ذرائع اس کے لیے موجود ہوں اور ثواب ملتا رہے۔ دوسرا یہ ہے اس کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں ان کی طرف سے ہم حج کر سکتے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی روزے رہ گئے ہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی قرضہ باقی ہے تو قرضہ دور کرے، کیونکہ اللہ نے وراثت کی تقسیم کے لیے بار بار دہرایا سورہ نساء میں، جب تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، جب تک میت کی جو وراثت ہے اس میں سے اس کا قرض ادا نہ کیا جائے، پہلے قرض ادا کرو اس کا جو اس نے لیا ہے لوگوں سے، اس کے بعد جائیداد کی تقسیم ہوگی۔ اور اس نے جو وصیت کی ہے مال میں 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت بھی پوری کرنی چاہیے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ ایسے کاموں میں خرچ کرے جیسے انہوں نے وصیت کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ یہ بھی آپشن اللہ نے ایک انسان کے لیے رکھا ہے۔ اور آخری ایک میسیج یہ ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، الحمدللہ بہت سے نوجوان کار خیر میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے حیثیت کے حساب سے گرم کپڑے، سوٹر یا بلانکٹس وغیرہ جو ہے ایسے لوگوں کو دیں جن کے پاس اس کی ضرورت ہے، جن کے پاس یہ کپڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس زائد ہے تو دے دیں، اللہ نے اگر توفیق دی ہے نئے خرید کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے۔